ہے رب کی اطاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہیں ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FGN چینل کے ناظرین یعنی ہمارے درشک، آج ہم اپنے پروگرام ہمارا سلسلہ سکون کیسے ملے میں ایک بہت ہی شاندار ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں، مقصد حیات، زندگی جینے کا مقصد۔ اس پر کچھ گفتگو شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک بڑی ہی پیاری حدیث ہم سنتے ہیں، جو کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی بڑی ہی بہترین کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 30 پر نقل کی ہے۔ حدیث یہ ہے، ارشاد ہوتا ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ بڑی پیاری، شاندار اور بڑی ہی دل لبھانے والی یہ حدیث ہے، آئے مل کر درود پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دو چیزیں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے فضول اور ایک ہوتا ہے با مقصد۔ فضول چیز کی کسی کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اور با مقصد چیز چاہے وہ پتھر ہی صحیح، اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور دنیا میں پیدا کیا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے ہر کام میں حکمت ہے۔ ہماری زندگی جینے کا بھی ایک مقصد ہے جو اللہ کریم کی پیاری بارگاہ سے ہم کو ملا ہوا ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ایک مقصد لے کر یہاں آئے ہیں، اس مقصد کو ہم مقصد حیات، زندگی جینے کا مقصد بھی کہہ سکتے ہیں۔ دنیا میں ہر شے کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ حیات یہ اللہ پاک کی بڑی پیاری نعمت ہے، اس پر جتنا چاہے شکر کرے کم ہے۔ تو انسانوں میں حیات کے ساتھ مقصد کو اگر شامل کر لیا جائے تو یہ بن جاتا ہے مقصد حیات۔ کئی لوگوں نے اپنے اپنے مقصد جدا جدا بنائے ہوئے، الگ الگ بنائے ہوئے۔ کسی نے اپنا مقصد بنایا ہوا ہے کہ میں میڈیکل میں بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کروں گا، کسی نے مقصد بنایا ہے انجینئرنگ میں بہت اچھی نمبر لاؤں گا، کسی نے اپنا مقصد بنایا ہوا ہے کہ وہ فلاں جگہ پر کامیاب ہوگا، کوئی سیاست میں تو کوئی سماجی کام میں تو کوئی الگ اپنے مقاصد بنائے ہوئے ہیں۔ جس نے جیسا مقصد بنایا اس نے ویسے کوشش کی، جس کا مقصد بڑا ہے اس کی کوشش بڑی ہے، جس کا مقصد بہت بلند ہے اس کی کوشش بھی ویسی انتھک ہوگی، جیسا مقصد ویسی کوشش۔ تو ہمارے پیارے رب عز و جل نے ہمیں پیدا کیا، وہ بھی ایک مقصد کے تحت پیدا کیا۔ یاد رکھیں، اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا، اس کا مقصد کیا ہے وہ آگے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا یا اچھا جاب کر لینا یا کسی ایک چیز میں مہارت حاصل کر لینا، بے شک یہ مقصد ہو سکتے ہیں، مگر یہ بڑا مقصد نہیں ہے۔ بڑا مقصد تو وہ ہے جس کے تحت اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا۔ کئی مقامات پر
ارشاد ہوتا ہے جیسے کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ یاد آ رہا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا کہ ہم دیکھیں تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ آیت مبارکہ کے ترجمے کا خلاصہ میں نے آپ کو پیش کیا۔ پھر ایک جگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے انسان اور جن کو اپنی بندگی ہی کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یاد رکھو اے میرے ناظرین، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنا مقصد حیات بنانے والے کہیں ایسا نہ کر بیٹھیں کہ جو اپنا اصل مقصد ہے اسی کو بھول جائیں۔ ہر ایک انسان اپنا کوئی نہ کوئی ارادہ اور مقصد بنا لیتا ہے، لیکن اصل جو کچھ ہے وہ ہے اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے دیا ہوا مقصد، اس کو پورا کرنا۔ ایک مسلمان کو اپنا مقصد سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ ایک مسلمان کے لیے اپنے مقصد کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث اور سیرت کافی ہے۔ سیرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے اس مقصد کو پانے میں بہت آسان کام کر دے گا۔ قرآن کریم میں زندگی اور موت کا جا بجا یعنی جگہ جگہ ذکر ہوا ہے۔ ان مقاصد میں سے ایک مقصد کی طرف اگر ہم چلتے ہیں جس کا قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس کی تفسیر میں بھی بہت شاندار ہی بات ذکر کی گئی ہے۔ آئیے کچھ تفسیر سے بھی ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تفسیر کی بات چلی تھی کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مزید اور ڈیٹیل بھی ہے، آپ اس تفسیر کو سراۃ الجنان سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں سے کچھ باتیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ کنز العرفان، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پیارے ناظرین، معلوم ہوا کہ حقیقی طور پر کامیاب زندگی وہی ہے جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو۔ اگر ہمارا چلنا پھرنا، جینا مرنا، سونا جاگنا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہو جائے تو ہمارے سب کام عبادت بن جائیں اور ہماری زندگی جینے کا مقصد پورا ہو جائے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ اگر ہم اپنی زندگی جینے کے مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے پیارے آقا دو عالم کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح سے فالو کیا تھا، آپ کے فرامین کو کس طرح سے اپنا لیا تھا۔ ایک واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت محمد بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی بڑی عمر کے صحابی تھے، لیکن جب بازار سے پلٹ کر گھر آتے اور چادر اتارنے کے بعد یاد آتا کہ انہوں نے مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھی تو کہتے کہ خدا کی قسم
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسجد میں نماز نہیں پڑھی، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا کہ جو شخص مدینہ میں آئے تو جب تک اس مسجد میں 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے گھر واپس نہ جائے۔ یہ کہہ کر چادر اٹھاتے اور مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھ کے گھر واپس آتے۔ اللہ اکبر۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا کام وہ ہے جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے اس کو پورا کرے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے سیرت رسول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت پر عمل کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ دنیا سے آج نہیں کل ہم نے جانا ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد جو حساب ہونا ہے کہ زندگی کیسے گزارا، کیا کیا، کیا کر کے آیا، جو 5 سوالات ہونے ہیں اس میں بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اگر ہم دنیا کی نیرنگیوں میں گم رہے۔ یاد رکھیں، جو مقصد کے بغیر چلتا ہے وہ منزل کو پہنچ نہیں پاتا، جو اپنا ٹارگٹ سیٹ نہیں کرتا ہے وہ نتیجوں کو پا نہیں سکتا، وہ ریزلٹس کو پا نہیں سکتا۔ اگر نتائج کو پانا ہے تو ہمیں مقصد کو بالکل کلیئر رکھنا پڑے گا کہ میرا مقصد آخر کار کیا ہے۔ ایک مسلمان کے جینے کا مقصد میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، ہم نے جن اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ارشاد، اس کا خلاصہ میں نے عرض کیا۔ آپ کی زندگی گزارنے کا انداز، آپ اور میری زندگی گزارنے کا انداز، ہم سب مل کر غور کر لیتے ہیں کہ کون سی چیزیں سامنے آتی ہے۔ پیسے کمانے کا مقصد صرف یہ دنیا کے لیے ہے تو فضول ہے، اور یہ دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے اندر نیتوں کی چینج ہو، تبدیلی ہو جائے تو یہ آخرت کا بھی کام ہمارا ہو سکتا ہے، ہماری اخروی دنیا بھی اس کے ذریعے سنبھل سکتی ہے۔ پیسے کمانے کا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں محتاجی کو اپنے آپ سے دور کروں گا اور اپنے گھر والوں کی خدمت کروں گا۔ اگر اس لیے کماتا ہے کہ لوگوں پر فخر کروں گا تو یہ درست نیت نہیں ہوگی، یہ مصیبت میں جا پڑے گا۔ جس چیز سے ہمیں شریعت مطہرہ نے روکا ہے ہم نے اس چیز سے رک جانا ہے۔ ہمارے اسلام نے کتنا بہترین اور کتنا پیارا نظام دیا اور کیسی مدنی سوچ دی ہے کہ تم یہاں جو کرو گے وہاں بھرنا ہوگا، یہاں کے ہر عمل کا جواب وہاں دینا ہوگا، یہاں اگر اچھا کرو گے تو وہاں اچھا ملے گا، یہاں برائی کرو گے تو وہاں برا ہوگا۔ اگر اچھا کرو گے تو اللہ تعالیٰ عز و جل کی رحمت سے داخل جنت کیے جائیں گے، تو اللہ کی ناراضگی کے سبب جہنم میں داخل ہونا پڑے گا۔ لہٰذا ہم نے وہی کرنا چاہیے جس میں ہمارا پیارا پروردگار راضی ہے۔ دنیا چند روز کی ہے، چند روزہ دنیا کے لیے ہم نے اپنی آخرت کو داؤ پر ہرگز اور قطعاً نہیں لگانا چاہیے۔ اپنی آخرت اس کو موت نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر جنت میں داخلہ ہوگا۔ اب وہاں داخلے کے لیے یہاں کوشش ہمیں کرنی بہت ضروری ہوگی، اور کوشش کے ذرائع کیا کیا ہے؟ بہت آسان کر دیا ہے ہمارے اسلام نے، بہت ہی آسان کر دیا، ہمیں ہلکا ہلکا کر دیا، کوئی برڈن نہیں، کوئی ایسا چیز ہم پر لازم نہیں کی گئی جس کو ہم کر نہیں سکتے۔ ہمارا پیارا پروردگار پہلے ہی ارشاد فرما چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بار نہیں ڈالا ہے، اتنا ہی بار ڈالا ہے جتنا وہ اٹھا سکتا ہے۔ اے میرے ناظرین، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم نمازیں پڑھیں تو انشاءاللہ ہمارے مقصد حیات میں کامیابی کی طرف ہم دوڑ پڑیں گے۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا حاصل؟ اگر آپ نے دنیا کما بھی لی تو کتنی؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں دنیا کمانے والوں کا حال کیا ہوا ہے؟ بڑے بڑے بادشاہوں، بڑے بڑے سلاطین کو سنبھالنے والوں، بڑے بڑے سلطانوں کا حال کیا ہوا ہے؟ دنیا سے چلے گئے، ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، ان کے قبروں میں کیا حال ہے اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ مگر جنہوں نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھا، اللہ پاک کی عبادت کی، اس کی ناراضگی سے بچتے رہیں، اس کو راضی کرنے کے کام کرتے رہیں،
الحمدللہ آج دنیا میں بھی ان کا نام ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ان پر انعام ہوگا، اور نہ صرف ان پر انعام ہوگا، ان کے سبب کتنے سارے لوگ بخشے جائیں گے۔ تو اگر ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی یاد کر لے، غریب نواز کی یاد کر لے، محبوب الہی کی بات یاد کر لے، مخدوم ماہیمی، حاجی علی، بابا تاج الدین اور اس طرح کے کئی اکابرین بزرگان دین کو یاد کر لے، تو ان کی زندگی ایسی انہوں نے جی ہے کہ یہ آخرت کے لیے کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہر ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا کام یہ کہ وہ اپنی آخرت بچائے رکھے، اپنا ایمان بچائے رکھے، اچھے اعمال کریں جس سے پیارا پروردگار راضی ہوں۔ اچھے اعمال کے لیے ہمارے لیے گائیڈ لائن جاری ہو چکی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بڑھ کر ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے، کیا چھوڑا ہے ہمارے لیے، سب کچھ تو عطا کر دیا ہے۔ آپ ازدواجی زندگی جیو کیسے، سیرت رسول میں اٹھا کر دیکھ لیجئے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ جو تعلقات قائم کیے، اس طرح سے جینے کی کوشش کرے اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ گھریلو زندگی جینی کیسے ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جی کر دکھا لی کہ سودا سلب خود لایا کرتے تھے، گھر کے کام کاج میں حصہ لیا کرتے تھے، نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود عاجزی و انکساری کا عالم تو دیکھو کیسا تھا کہ جب چلتے حضور تو ڈھلان کی طرف اترتے ہوئے محسوس ہوتے تھے، حیا سے نگاہیں جھکی رہتی تھی، آواز درمیانہ تھی، گفتگو کا انداز بڑا سونا تھا، ہڑبڑاہٹ والی گفتگو نہیں تھی، ایک ایک جملہ صاف صاف طور پر صحابہ کرام سنتے تھے۔ اگر آپ اس طرح کی گفتگو کرو گے کہ آپ کی اور میری گفتگو صاف اور کلیئر سامنے والے کو سمجھ میں آئے گی، ہماری گفتگو سننا اور سنانا ہمیں بھی پسند آئے گا۔ کیوں؟ سیرت رسول سے ہم نے یہی سیکھا ہے۔ پھر اگر بزنس کی طرف آؤ گے آپ تو بزنس کو دیکھ لیجیے گا، پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس بھی ایسا زبردست کیا کہ بزنس مین کے لیے اس میں کتنی ساری رہنمائیاں موجود ہے۔ غریب آدمی کے لیے بھی سیرت میں بڑی رہنمائی موجود ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فاقے کے دن تھے، فاقہ کو قبول فرما لیا تھا، بھوکے رہنے کو قبول فرما لیا تھا، ان دنوں کو یاد کر کے غریب یہ کہیں کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے صبر و شکر والی زندگی جی ہے، میں نے بے غلام ہونے کی حیثیت سے ویسے زندگی جینا ہے، شکوہ نہیں کرنا ہے، بے صبری نہیں کرنا ہے۔ امیروں کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کر دکھا دیا کس طرح سے جیا کرتے ہیں۔ سلاطین سنبھالنے والے بادشاہوں کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کر دکھا لیا کیسے جیا کرتے ہیں۔ اس کی دو مثالیں میں پیش کرتا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ڈھیر ساری بکریاں، اتنی بکریاں پیش کر دی گئی تھی کہ بہت ہی بڑی تعداد تھی، اس کی بڑی وادی غالباً اس سے بھر گئی تھی، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا اللہ نے آپ کو بہت مال دے دیا ہے یا رسول اللہ، بہت مال دے دیا ہے۔ اب وہ کہہ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا سارا مال میں نے تجھے دے دیا، سب کے سب مال اس کو دے دیا۔ امیر ہو تو اس ادائے مصطفیٰ پر ادا کرو، غریبوں کی مدد کرو، یتیموں، بے سہاروں اور حاجت مندوں کی مدد کرو، انشاءاللہ الکریم ہماری بھی مدد کی جائے گی۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ جو حاکم ہیں، بادشاہ ہے، بادشاہت کیسی کرنی ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی۔ آپ کو یاد نہیں وہ دن جب مکہ فتح ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتح بن کر داخل ہوئے تھے؟ عموماً ہوتا کیا ہے، جب کوئی فاتح کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو وہاں قتل و غارت گری ہوتی ہے، مار دھار ہوتی ہے، لوٹ مار ہوتی ہے، جلاؤ اور بہت کچھ ہنگامے ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر مکے میں داخل ہوئے، کیا شان عجب تھی، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے اور شرم سے نگاہیں جھکی ہوئی ہے، فاتح ایسا داخل ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ جب داخل ہوئے تو ہوتے ہی وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی، وہ سب سامنے کھڑے تھے۔ ان سب کے ساتھ حضور نے کیا کیا؟ کیا انتقام لیا؟ چن چن کر ایک ایک کو مارا؟ کیا ان کے گھروں کو جلایا؟ کیا ان کے بچوں کو مارا؟ کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے عاشقان رسول،
سنو تو صحیح حضور نے کیا کیا۔ وہ سارے مجرمین وہاں جمع تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ بادشاہت یوں کی جاتی ہے، دشمنی کا بدلہ محبتوں سے یوں دیا جاتا ہے، برائی کا بدلہ بھلائی سے یوں دیا جاتا ہے۔ میرے حضور، پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ تو کریں، آپ کی زندگی کا آپ مطالعہ تو کریں، آپ کی زندگی کو پڑھے تو صحیح، زندگی جینے کا مقصد ہمارے سمجھ میں آ جائے گا اور اس طرف رہنمائی ملے گی، چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، بہت کچھ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایک کتاب کا نام آپ کو پیش کرتا ہوں۔ کتاب سیرت مصطفیٰ، یہ بھی بڑی پیاری کتاب ہے، یہ ہندی میں بھی اویلیبل ہے اور اردو میں بھی موجود ہے۔ اس کو آپ حاصل کر لیں، انشاءاللہ تعالی عز و جل ایک بار پڑھنا شروع کرو گے تو دلچسپی اتنی ہوگی کہ کتاب سے نظر ہٹانے کو جی نہیں چاہے گا۔ حضور کا بچپنا کیسے گزرا، حضور کی جوانی کیسے گزری، حضور نے تجارت کیسے کی ہے، حضور نے ازدواجی زندگی کیسے گزاری ہے، حضور نے صحابہ کے ساتھ زندگی کیسے گزاری ہے، اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کیسی ہے، اعلان نبوت کے بعد والی زندگی کیسی ہے، اعلان نبوت سے پہلے کیسے شکر والی زندگی تھی، اعلان نبوت کے بعد بھی کیسے صبر و شکر والی زندگی تھی۔ وہی لوگ جن کو امین و صادق کہا کرتے تھے، وہی لوگ مخالفت پر طور پر اتر آئے اور بہت زیادہ اتیاچار کرنے پر آمدہ ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا برتاؤ کیا تھا، یہ سیرت میں پڑھنے کو ملے گا۔ جو شانتی پوری دنیا بھر میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے دکھایا اور اس کے سمجھایا، لوگوں کو سکھایا، وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملے گا۔ اے میرے پیارے ناظرین، آج نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم ہم اس کتاب کو ضرور پڑھیں گے۔ زندگی کے مقصد کو جینے کے لیے ہیلپ کرنے والی دو کتابوں کا نام میں لیتا ہوں۔ ایک ہے آخری نبی کی پیاری سیرت، بہت پیاری کتاب ہے، یہ ہندی میں بھی آ چکی ہے، اردو میں بھی موجود ہے، یہ آپ طلب ضرور کر سکتے ہیں مکتبۃ المدینہ سے۔ اور دوسری کتاب کا نام ہے سیرت مصطفیٰ۔ یہ دونوں کتابیں آپ ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ الکریم اپنے با مقصد زندگی گزارنے کا سلیقہ ملے گا۔ یاد رکھیں پیارے اسلامی بھائیوں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتی ہے مقصد۔ دونوں کے فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ دنیا کے ذرائع جو ہیں، بزنس، جاب، تو رشتے، تو رشتہ داریاں، یہ ساری ضرورتیں ہیں، یہ ضرورتیں ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ کہ اس مقصد کو پہنچیں گے تو پھر اللہ کریم کے جناب پاک سے ہمیں انعام ملے گا۔ وہ انعام کیا؟ اللہ کی رضا کی صورت میں انشاءاللہ الکریم جنت ہم کو ملے گی۔ ضرورت اور مقصد کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ بعض لوگ مقصد پر فوقیت دیتے ہیں ضرورت کو، یعنی ضرورت کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جبکہ مقصد کو ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے۔ مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو راستہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے وہ شرعی احکامات پر عمل کرنا، بہترین اصول و ضوابط دیے ہیں تاکہ ان کے ذریعے ہم اپنے مقصد کو پا سکیں۔ سیرت پر عمل کر کے مقصد کو پانا بہت آسان ہو جائے گا۔ ہر ایک بندہ سوچ لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں بھی کام کیا، سفر میں بھی کام کیا، حجر میں بھی کام کیا، تمام تر معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کر ہمیں دکھا دیے۔ اب ہمارا کام ہے کہ ان کو پڑھے اور اپنے زندگی پر نافذ کرے، ان کو پڑھے اور اپنے زندگی پر نافذ کرے۔ عبادت کی بات اگر دیکھ لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا انداز کیسا ہوا کرتا تھا۔ پاؤں کو ورم آ جایا کرتے تھے، اتنا لمبا لمبا قیام کرتے تھے، سجدوں کو طول دیا کرتے تھے، بڑی بڑی صورتیں نماز میں پڑھا کرتے تھے، قرآن کریم اچھے سے پڑھا کرتے تھے، انفرادی عبادات کا بھی معاملہ تھا، اپنے گھر والوں کے لیے بھی ٹائم دینا تھا، صحابہ کے لیے بھی ٹائم دینا تھا۔ یہ آپ دیکھیں نا کتنا حسین یہ معاملہ نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ الکریم دنیا و آخرت میں ہمارے لیے بیڑا پار ہوگا۔ پیارے آقا دو عالم کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم امیروں کے لیے بھی رول ماڈل تھے، غریبوں کے لیے بھی رول ماڈل تھے، مڈل کلاس والوں کے لیے بھی تھے، تنگ دست والوں کے لیے بھی تھے، فراغ دستی والوں کے لیے تھے، سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔
اور یاد رکھیں کہ اس مبارک سیرت کو اگر ہم پڑھیں اور اپنی اولاد کو پڑھائیں تو ہمیں اپنا مقصد پانے میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اولاد کو ہم جب سیرت نہیں پڑھاتے ہیں، ان کو اپنا مقصد نہیں بتاتے، تو وہ راہ سے بھٹک جاتی ہے۔ کئی افراد سے یہ سننے کو ملا کہ ہمارے بچے ہمارے کنٹرول سے باہر چلے گئے۔ کیا وجہ اس کی؟ کہ ہم نے ان بچوں کو سکھایا ہی نہیں کہ بیٹے ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے۔ اور آج کل کا دور بہت رنگینیوں والا دور ہے، اس میں تو بہت مشکلات کے پہاڑ ہے، پہاڑ جناب۔ ایسی صورت میں اپنے آپ کو بھی سنبھالنا اور اپنی اولاد کو بھی سنبھالنا ایک بہت بڑا کام ہے۔ اس کے لیے ہمیں سہارا لینا ہوگا پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کا۔ بچوں کو بچپنے سے سکھانا پڑے گا حضور کا بچپنا کیسا تھا، حضور کے انداز مبارک کیسے تھے۔ انشاءاللہ ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ ایک بڑے ہی پیارے بھائی ہیں، انہوں نے کہا تھا، اور بڑی پیاری اچھی بات ان کی لگی تھی، بڑی اچھی بات لگی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب کے لیے کارآمد ہے۔ جو زندگی کے جس پہلو کو بہتر کرنا چاہتا ہے، سیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو پڑھ لے، وہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب زندگی گزاروں، تو اسے چاہیے کہ پیارے آقا دو عالم کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، عمل کریں، زندگی کے مقصد کو سمجھیں اور اس کے طرف بڑھیں۔ غور کریں، ہم سب مل کر، کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کی اس گندگیوں نے ہمیں راہ حق سے بھٹکا تو نہیں دیا، اور ہم نے جہاں جانا چاہیے تھا اس راستے کو چھوڑ کر ہم کسی جانب تو نہیں چل دیے۔ آؤ ذرا تھوڑا سا قبرستان کی طرف چکر لگا کر دیکھ لو۔ قبرستان میں آؤ، دیکھو کہ یہی اصل ہمارا آخری ٹھکانہ ہے، اور یہیں سے ہم نے دنیا چھوڑ کر قبر کے اندر جانا ہے۔ یہ قبرستان یہ ہمیں بہت سارا درس دیتا ہے، ہم نے شاید اس کو بھول گئے ہیں۔ ہم جتنے بڑے نامور ہوں، جتنے بڑے پہلوان ہوں، جتنے بڑے ہم ڈگری ہولڈر ہوں، جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے، لیکن ٹھکانہ تو قبرستان ہی ہے جناب، وہاں ہم کو تو جانا ہی پڑے گا۔ اللہ کریں ہم اپنے مقصد کو سمجھیں اور نیکی کی دعوت کے کام میں ہم آگے آگے آئیں۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب